بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی ظہور الہی بٹی صاحب نے سوال کیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ پھر مجھ سے سوال کیا کہ حافظ صاحب اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ویریفائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی محمد ظہور الہی بٹی صاحب، آپ کا سوال سنا، پھر اس کو رپیٹ بھی کیا۔ اس کے حوالے سے قرآن، احادیث، اجماع اور قیاس، ادلہ اربع، یعنی چار وہ دلیلیں جن کو علماء احناف نے بنیاد بنا کر ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان الذین یعظون اللہ، بے شک وہ لوگ یعظون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر اللہ کی اور آخرت کے اندر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 ہے۔ دوسری آیت جس کو اللہ نے قرآن کی سورۃ توبہ آیت نمبر 61 ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے عذاب ہے علیم، جو دکھ پہنچانے والا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب ان قرآنی آیات کے اندر ایذا کے لفظ کو آپ دیکھ لیں کہ ایذا دونوں آیات مقدسہ کے اندر مشترک ہے، یؤذون اللہ، یؤذون اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے اندر کوٹ کیا ہے، جس وقت کعب ابن اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، ایذا پہنچایا تھا، تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہی لفظ کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صحابہ کے جمع غفیر کے اندر فرمایا من لکعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کے کام کو کون پورا کرے گا؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ان صحابہ میں سے، ان دیوانوں میں سے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں سے، یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اس پر شراح بخاری کو پڑھ لیں تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے قتل کروں، کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام پورا کیا، یعنی اس گستاخ کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، آپ کی گستاخی کی تھی، آپ کی شان کے اندر نازیبہ کلمات اپنی زبان سے اس نے ادا کیے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔ تو یہ ایک تو تفسیر القرآن بحدیث رسول ہے، اور دوسرا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پسند فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری بات، پھر امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ ابن تیمیہ، جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے پوری دنیا جانتی ہے، دنیا کی بڑی بڑی تمام یونیورسٹیوں کے اندر اس کا نصاب پڑھا جاتا ہے، اس کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اسی ہی کتاب کے اکثر حوالہ جات آپ کو دیگر کتابوں کے اندر ملیں گے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ اپنی کتاب رحمہ اللہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر فرماتے ہیں ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم او کافر فإنه یجب قتلہ، کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، گالی سے زیادہ دکھ پہنچانا کیا ہو سکتا ہے؟ گالی سے زیادہ محترم کسی کو تکلیف پہنچانا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ، اس کا قتل ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر اپنے کمنٹس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہذا ہند مذہب ہذا مذہب علی عامت اہل العلم، فرمایا یہ مذہب ہے تمام اہل علم کا، جنہوں نے میری تائید کی ہے، جس کو میں اپنی تائید کے اندر پیش کر سکتا ہوں، یہ مذہب ہے اہل علم کا کہ گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اسی کے متعلق انہوں نے جمہور علماء کا نظریہ بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ابی رافع یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، تو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس کا اظہار کیا کہ اس نے ایسے کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں سے انصار صحابہ اٹھے اور ان میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کی ذمہ داری قبول کی۔ آپ ان کے امیر بنے اور جا کر ابی رافع یہودی کو اس کے ہلاکے کے اندر واصل جہنم کیا ہے، اور واصل جہنم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ تو یہ احادیث نبی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے محترم، یہ بہت نازک مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا۔ پھر جمہور علماء اکرام کا نظریہ، میں نے آپ کو کہا ہے ابن تیمیہ، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب شاتم الرسول کے اندر الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ امام مالک کا بھی یہی نظریہ ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا امام لیث کا بھی یہی نظریہ ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی نظریہ ہے، اور امام اسحاق کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور امام اسحاق سے کسی نے استفسار کیا کہ آیا امام شافعی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ مذہب الشافعی، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ نظریہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کا بھی۔ اس میں توبہ کا ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ توبہ کے حوالے سے آپ نے اختلاف کیا ہے، لیکن البحر الرائق صفحہ نمبر 136 جلد نمبر اس کی 5 ہے، اس کے اندر آتا ہے امام زین الدین ابن النجیم حنفی رحمہ اللہ نے اور امام شامی، جن کو ابن عابدین شامی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب رد المختار صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 4 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ یقتل ہندنا حدن۔ یہ اخناف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں یقتل عندنا حدن فلا یقبل توبتہ فی اسقاط القتل، کہ ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی
لہٰذا یہ توبہ کر بھی لے تو اس کا قتل معاف نہیں ہوتا، اس کو قتل کیا جائے۔ ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر بھی، جس کے بارے میں علماء تمام لوگوں کو کہا کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، 295C یہ وہ قانون ہے، اس لیے اس کو بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جو گستاخی ہے رسول کے اندر ملوث پایا جائے۔ باقاعدگی کے ساتھ پاکستان کا قانون بنا ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ خود ایڈوکیٹ ہیں۔ تو ہمارے ہاں مصلحتوں کے شکار ہوتے ہیں جتنے بھی حکمران آتے ہیں، اور ان حکمرانوں کی مصلحتوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ مسئلے جس وقت ہوتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، اور بڑی مشکل سے عوامی پریشر کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو جو گستاخ رسول ہوتے ہیں ان کو واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کے قانون کو اور قانون کی حکمرانی کو قائم کر دیا جائے تو کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے۔ اور آج کے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ یورپی یونین کے اندر بھی اس مسئلے کو باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے الاؤنسمنٹ کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا گستاخ ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ مختلف جو لوگ کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑی وجہ وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنے ایمان کو خراب کر کے مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں، اور یہاں سے بیرونی دنیا کے اندر جیسے آسیہ کو، ملعونہ کو ہمارے پاکستان کے اداروں نے وہاں پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمان رشدی کو آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس پاداش کے اندر حضور کی گستاخی کر کے ہمارے ملک کے امن کو خراب بھی کرتے ہیں، اور یہی حکمران حقوق انسانیت کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں۔ یار آج دنیا کے اندر چند دن کی زندگی ہے، کل ہم نے قبر کے اندر جانا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ہستی کے بارے میں جس وقت گستاخ کو دیکھتے ہیں، جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو اللہ نے سید الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، جن کو شفیع المذنبین بنا کر بھیجا ہے ہمارے نبی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس قانون کو، کوئی عالم یہ نہیں چاہتا کہ اس قانون کو بالائے طاق رکھیں یا انویسٹیگیشن نہ کی جائے، یا اس قانون کے اندر اس قسم کی ترامیم کی جائے کہ گستاخ رسول دندراتے پھریں۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں جو صحیح راستہ ہے، جو راستہ لکھ دیا گیا ہے، اس کو کم از کم فالو تو کیا جائے۔ آج دنیا کے اندر کیوں جرت ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس مسئلے کو اب دیکھ لیں، سلیمان رشدی کے بارے میں کئی سال پہلے ایرانی حکومت نے اعلان کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار رسوا کیوں ہو رہے ہیں، اپنے امن کو کیوں تباہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو حقوق انسانیت کا راگ تو الپتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جس نے پوری کائنات کے انسانوں کو حقوق مہیا کیے ہیں، اس کے بارے میں یہ لوگ کیا بک بک کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو جذبات نہیں دلانا چاہتے، یہ علماء لوگوں کو جذبات نہیں دلانا چاہتے، نہ میں نہ اور کوئی۔ اصل مسئلہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان و رفعت کا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظمت و شان و رفعت ہے، اس کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرا، آپ نے جس حدیث کو کوٹ کیا ہے، من سب نبیا فاقتلوه، آج تو یہ نعرہ بن چکا ہے، اس کو بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ مثلا قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اسی حدیث کو مواہب اللدنیہ کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے اس کو نقل کیا ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے
تبرانی کے اندر، اوسط کے اندر، صغیر کے اندر نقل کیا ہے۔ ایسے ہی کچھ فتاوی جات کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، لیکن اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ لیکن دیگر دلائل کو اگر دیکھا جائے تو یہ سلوگن جو ہے یہ حدیث سے ہی ملتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھی ہے کہ جو توہین رسول کرے فاقتلوہ، اس کو قتل کیا جائے، اور صحابہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قتل کیا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ناسور پھیل رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مختصراً ڈیٹیل ہے، اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے، شاتم رسول کی شرعی سزا، وہ انشاءاللہ ان قریب مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوگا۔ اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل میں نے احادیث، قرآن اور اقوال محدثین کے حوالے سے، اور پھر ائمہ اربعہ کے اور دیگر ائمہ کے نظریات کو اس کے اندر قلم بند کیا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔